السلام علیکم ناظرین، فارسی گرامر کے سلسلے کے ایک نئے سبق کے ساتھ ابوبکر کشموری آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے۔ ہم مرکبات پڑھ رہے تھے اور گزشتہ سبق میں ہم نے آپ کو بتایا کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب کی تعریف بتائی تھی۔ مرکب مفید کی ہم نے آپ کو تعریف بتانے کے بعد اس کی دو قسمیں بتائی تھیں۔ مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ مرکب مفید کی ہم نے آپ کو تعریف بتائی تھی کہ مرکب مفید وہ مرکب ہے کہ جب بات کہنے والا کہہ کر خاموش ہو تو سامنے والے کو کوئی خبر یا طلب حاصل ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد کہنے سے اگلے کو کوئی خبر یا طلب حاصل ہو۔ اور خبر میں جملہ خبریہ آ گیا تھا۔ جملہ خبریہ ہم نے آپ کو مکمل طور پہ پڑھا لیا تھا، اس کی دونوں قسمیں گزشتہ سبق میں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ اس پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ خبر حاصل ہو، اب اس کا جو دوسرے تعریف کا جو دوسرا جز تھا کہ خبر یا طلب حاصل ہو، وہ اس کی مرکب مفید کی دوسری قسم ہے، جملہ انشائیہ، وہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو جس جملے کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے اسے کہتے ہیں جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے آپ کو مکمل تفصیل سے بتا دیا تھا، جیسے بزن تو مار، مزن تو مت مار، آیا تو زید را گفتی، کیا تو نے زید کو کہا۔ اب یہ باتیں جب کوئی کہہ کے خاموش ہوگا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یار یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ جبکہ گزشتہ قسموں میں ہم نے جب کہا تھا کہ زید عالم ہے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ہاں بھائی یہ سچ کہہ رہا ہے کہ زید عالم ہے بھی یا نہیں۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک اور قسم تھی کہ زید نے کھانا کھایا، تو کہہ سکتے تھے اس میں ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے کہ زید نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا۔ لیکن اس طرح کے جملے کہنے والے کو ہم یہ نہیں کہیں گے ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مرکب کی دوسری قسم ہے مرکب غیر مفید، اور مرکب غیر مفید کی تعریف بالکل اس کے مرکب مفید کے الٹ ہے۔ مرکب غیر مفید کو کلام ناقص بھی کہتے ہیں، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ جس سے سننے والے کو کوئی خبر یا طلب حاصل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مرکب غیر مفید یا کلام ناقص اس جملے کو کہتے ہیں جس سے سننے والے کو کوئی خبر یا طلب حاصل نہ ہو۔ مرکب مفید میں یہ تھا کہ اس کے سننے والوں کو کوئی خبر یا طلب حاصل ہو رہی تھی، صحیح ہے۔ اچھا، جیسے غلام زید، زید کا غلام۔ اگر کوئی یہ کہے کہ زید کا غلام، کیا مطلب؟ زید کا غلام، بھائی آگے بھی تو کچھ کہو، نہیں، تو اس کو کہتے ہیں کلام ناقص، غیر مکمل بات، یا مرکب غیر مفید۔ مرکب غیر مفید کی پھر 4 قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب امتزاجی اور مرکب غیر امتزاجی۔ مرکب اضافی دیکھ لیں، ایک اسم کی اضافت یعنی نسبت دوسرے اسم کی طرف کرنا، اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی۔ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہم جب کریں گے تو اسے کہتے ہیں مرکب اضافی، ٹھیک ہے۔ جیسے غلام زید، اب زید بھی اسم ہے اور غلام بھی اسم ہے، ٹھیک ہے۔ مرکب اضافی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، اضافت، مضاف اور مضاف الیہ۔ اضافت، مضاف اور مضاف الیہ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو پسند بھی آیا ہوگا اور سمجھ بھی بخوبی آ گیا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ آپ حضرات کو بتائیں گے کہ اضافت کیا ہوتی ہے، مضاف الیہ کیا ہوتا ہے اور مضاف کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ مرکب اضافی کی کتنی قسمیں ہیں، یہ سب کچھ ہم آپ حضرات کو اگلی نشست میں بتائیں گے۔ آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر نیا سبق بر وقت آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔